بات کرتے ہیں پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے. پوری دنیا میں کہتے ہیں نا کہ جنگی ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونے والا ہے. مگر اس پورے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت کو قابل احترام قرار دینا بظاہر ایک سادہ بیان لگ رہا ہے, مگر حقیقت اس کے پیچھے جو ہے خطے کی بڑی اسٹریٹجک حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں. خاص طور پہ پاکستان ورسز ایران کے درمیان جو ممکنہ طور پر جنگ کو روکنے کا دعویٰ ہے, اسے جوہری تصادم کے دہانے سے واپس لانے کی بھی بات چیت کی جا رہی ہے, اور پاکستان کے کردار کو ایک بہت ذمہ دار رانہ ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, کیا وہ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں تو اسی تناظر میں وزیر خارجہ عباس راغچی کا ہنگامی دورہ پاکستان اور عاصم منیر اور شہباز شریف سے مسلسل ملاقاتیں, اور اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اس خطے میں جو ہے میڈییٹر اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے, وہ بھی بہت پازیٹیو طریقے سے. ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے, اوپینین کیا ہے, اور جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایکسپرٹ اور انٹرنیشنل افیئرز ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو. سر آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے کیا ہو رہا ہے, ساری سچویشن از ان فرنٹ آف یو. پاکستان has played a very important role, a very vital role in mediating the entire talks. جو دوسرا جو ٹاکس کا جو دورہ تھا وہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا, مگر ایران نے ایک دم سے جو ہے کہتے ہیں ہنگامی طور پہ ایران پاکستان پہنچا. کیا ہونے والا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بڑی پر امید ہے, گو کہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, لیکن جس انداز میں عباس راغچی صاحب ایرانی وزیر خارجہ پہلے آئے, پھر اس کے بعد مان گئے, پھر 48 گھنٹوں میں دوبارہ آئے اور 2 بار انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی, بات کی, پرائم منسٹر سے ملاقات کی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح مسعود پزشکان جو صدر ہیں ایران کے, انہوں نے 50 منٹ پرائم منسٹر سے بات کی. اس ساری صورتحال کے اندر ایک بات بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو سٹیٹس تھا جو کہ پہلے مذاکرات کار کا تھا, وہ اس سے بڑھ کر اب پاکستان ثالث کا رول ادا کر رہا ہے, یعنی دونوں کے مابین معاملات کو طے کرانے کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے اندر جو معاملات جس کے اندر اختلافات ہیں یا جہاں پر دونوں کی ریڈ لائنز ہیں, پاکستان کی کوشش ہے کہ ان ریڈ لائنز کو کسی طرح بھی عبور کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر باہمی طور پر کوئی متفقہ مذاکراتی عمل کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ شکل دی جائے. اچھا, اس کے اندر جو 2-3 چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ یہ کہ ایران نے اپنی تمام جو تجاویز ہیں یا تمام جو شرائط ہیں یا تمام جو ممکنہ مذاکرات کو کامیاب کرنے کی ڈیل ہے وہ پاکستان کے آگے رکھ دی ہے, اور اسی طرح پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ امریکہ سے بھی اس کی جو میکسیمم لیوریج یا جو گنجائش ہے اس کے اوپر بات کرے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں پاکستان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فائنل ڈرافٹ بن جائے ایگریمنٹ کا دونوں کے مذاکرات کے فائنل راؤنڈ سے پہلے. کیونکہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ جہاں پر اب مذاکرات یا جہاں پر صورتحال پہنچ گئی ہے, یہاں پر ہر حالت میں ضروری ہے کہ جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہونا اور اس کو پھر فائنل شکل دینا. اب میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کے پاس بھی بہت زیادہ ٹائم ہے کہ وہ لمبے مذاکرات کر سکیں جب تک کہ کوئی فائنل شکل نہ نکل آئے, اور اسی طرح ایران کے پاس بھی. اور سچی بتاؤں تو پوری دنیا کے پاس آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر آبنۂ ہرمز بند رہی تو پوری دنیا میں بہت بڑا انسانی غذائی بحران آ جائے گا, کیونکہ جو اتنی بڑی جو فرٹیلائزر کی سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو اگلی فصل آنی ہے, جو کاشتکاری ہے, اس کے اوپر بہت شدید اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ واضح طور پر ایران کے لیے بھی مشکل ہے, امریکہ کے لیے بھی مشکل ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری دنیا کے لیے اس وقت بڑی مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ آئل کی قیمتیں پھر ایک بار بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ایران کی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی تھی, اس کے بعد امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر دی. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا بطور ثالث کردار بہت اہم ہے. پاکستان نے اس کے ساتھ obviously مصر, ترکی, سعودی عرب, روس, چائنا سب جو ہے وہ مل کر ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا
فائنل ایگریمنٹ ہو جائے جس پہ تمام فریقین راضی ہوں. اچھا حامد مشرقی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ایک سٹیٹمنٹ آئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اٹس ویری ایکسپینسو ٹو ٹریول، بہت مہنگا ہے پاکستان ٹریول کرنا، سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور جو بھی بات ہوگی وہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں یا ان پہ سگنیچرز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں یا دنیا میں جتنی بڑی ٹریٹیز ہوئی ہیں 10 سال لگ گئے ہیں اس ٹریٹیز کو فائنلائز کرتے کرتے. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت یہ چیز فائنلائز جو ہے وہ ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایرانی وفد آیا اور اس کے بعد امکان یہی تھا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آئیں گے اور وہ بالکل تیار تھے، لیکن چونکہ ایرانی وفد نے بڑا واضح طور پر وزیر خارجہ نے کہا اور ایرانی سفیر نے کہ یہ ایک باہمی دورہ تھا اور اس کے اندر ہمارا انٹینشن ابھی مذاکرات کو یا فیس ٹو فیس امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی نہیں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے تحفظات دور ہوں اور کوئی شکل نکل آئے تو پھر فیس ٹو فیس مذاکرات کیے جائیں. کیونکہ وہ یہ بات کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس وقت جو امریکن وفد ہے اس نے آنے کا اپنا پلان کینسل کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی سٹیجز کے اوپر جب یہ معاملہ جائے گا تو بالکل ضروری ہوگا کہ فیس ٹو فیس مذاکرات ہوں، بیٹھ کر بات ہو، اس کے اندر جو گنجائش ہے جو کمی ہے وہ نکالی جائے. سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ آپ کا کہ یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے پھنسا ہوا ہے، اور اس یورینیم کی افسودگی اور اگر اس کی کوئی حوالگی کی سچویشن ہے تو وہ کس کے حوالے کیا جائے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی پابندیوں کے باوجود اور بڑی تگدوں کے باوجود یہ ایک سٹیٹس حاصل کیا، وہ اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے پرامن طور پر وہ جاری رکھنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایران کا جو آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک. تو شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کا جو کردار ہے اور جو راؤنڈ نمبر 2 ٹیبل ٹاکس ہونی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان میں، اور پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ سامنے آ رہا تھا، اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آ رہا تھا. کیا سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اور پاکستان اب محض ایک علاقائی کھلاڑی نہیں سمجھا جا رہا، ایک ابھرتی ہوئی سفارتی قوت ہے پاکستان. حامد مشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد مشرقی صاحب، پاکستان ورسز انڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ جنگ ہونے کا امکان ہے، وہ وہاں اپنی پوری ٹریننگز کر رہے تھے، بارڈرز پہ پوری مشقیں ہو رہی تھیں، اور ابھی اس وقت پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی ہم افغانستان کے ساتھ ایک فرنٹ بارڈر فائٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا جو ایک کردار ہے بہت پازیٹیو کردار ہے. وہاں سے بھارت کی طرف سے جاریت ہونا یا کچھ ہونا کیا کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے الحمدللہ پچھلے سال ان کو بھرپور سبق سکھایا ہے انڈیا کو بنیان المرصوص میں، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ بھاگ کے امریکہ کے پاس گیا کہ خدا کے لیے میری جنگ بند کروا دے اور پاکستان سے معافی دلوا دیں. اس کے بعد عقل مندی تو یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی حماقت نہ کرے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح اسرائیل کے اندر ایک خاص سوچ ہے جس کا مقصد صرف جنگ ہے، دنیا میں قتل و غارت ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، اسی طرح کی ایک سوچ جو ہے وہ مودی سرکار کے اندر ہے، بی جے پی کے اندر ہے. خود مودی جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا لیڈر ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اب یہ جو پاکستان کے خلاف فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کی شکل میں پراکسی وار شروع کی، پورا 1 سال دیکھا، اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے. پھر پاکستان نے اپنا جو ہے وہ مغربی بارڈر پر جس طرح افغانستان کے خلاف چیزوں کو باقاعدہ ان کو سبق سکھایا ہے، وہ سارے کے بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے ہندوستان کی تو ہے کہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کریں، لیکن ان کی جرت نہیں پڑ رہی. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس پر پہلے سے بھی زیادہ بھرپور طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دے گا. پاکستان کی تیاری بھرپور ہے. پاکستان کو پتہ ہے کہ بھارت کو اگر اب سبق سکھانا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سکھایا جائے گا. میں تو بار بار انڈین چینلز پہ بھی سب جگہ یہی کہتا ہوں کہ اس میں بھارت کے لیے بہتری ہے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر نہ کرے، وہ کوئی ٹیررزم کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اب بار بار یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید انڈیا جو ہے وہ روایتی جنگ کی بجائے ایک بار پھر وہ جو اس کا جو سلیپر سیلز ہیں، وہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دہشت گردی انفلٹریٹڈ دہشت
گردی کی کوشش کرے گا. تو پاکستان کی پوری تیاری ہے, اور پاکستان نے بڑا واضح طور پر کہا کہ چاہے وہ سندھ طاس معاہدے کے اوپر پانی روکنے کی بات ہو, وہ بھی ایک دہشت گردی ہوگی, اور پاکستان کسی بھی طرح ایکٹ آف وار کے طور پہ لے گا. سو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کی جرت تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی پاگل پن کیا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بھرپور تیاری ہے, اور پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے بہت سارا انڈیا کا نقصان نہیں کیا. جب ہم 20 جہاز گرا سکتے تھے, ہم نے 6-7 جہاز گرائے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم کسی بھی حالت میں بڑی جنگ نہیں کرنا چاہتے یا بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر دنیا نے ہمارا دیکھا ہے, ریزالو بھی دیکھا ہے, ہمارا جواب بھی دیکھا ہے, ہماری طاقت بھی دیکھی ہے, ہماری قوم کا متحد ہونا بھی دیکھا ہے, ہماری افواج اور لیڈرشپ کا ریزالو بھی دیکھا ہے. اچھا حامد مشرق صاحب, یہ تو تھی نا کہ پاکستان کے مشرق وسطیٰ کی سچویشن کے حوالے سے بات کی ہے. نیٹو کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نیٹو کی غیر موجودگی پر جو ہے ٹرمپ کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہنا, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے ڈائمنشنز اور وقت بدل رہا ہے. اس سے پہلے دنیا ساری جو ہے وہ اسرائیل اور یہودی لابی کی وجہ سے اسرائیل کو مظلوم سمجھتی تھی. ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ فلسطین میں کیا ظلم کر رہا ہے اسرائیل, غزہ پہ کتنا ظلم کیا. لیکن پچھلے 2-3 سال میں جس انداز میں پوری دنیا کے سامنے اسرائیلی مظالم ایکسپوز ہوئے, اور اس کے اوپر امریکی حمایت جو کہ غیر مشروط حمایت ہے, اس کے بعد پھر اس جنگ میں جس انداز میں امریکہ جو ہے وہ اسرائیل اور نیتن یاہو کے کہنے پر کود ہے, نیٹو نے ایک بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ خود کو اس سے الگ تھلگ رکھا. اور یورپ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایک امریکہ کی جنگ ہے. اسرائیل نے خود اپنے اس کو امریکہ کو گھسیٹا ہے, تو نیٹو کیوں آئے اس میں؟ گو کہ امریکہ اب اکیلا تنہا ہو رہا ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کوئی بھی اس جنگ میں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کی ڈائمنشنز بدل رہی ہیں. یورپ جو ہے وہ اپنا انحصار جو ہے وہ چائنا کی طرف کر رہا ہے. یورپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نئے اتحاد بنانے ہیں. یورپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو آگے چل کے روس کے اوپر ہی اس کا انحصار ہے, چاہے وہ گیس پائپ لائن ہو یا دوسرے معاملات ہو. جب یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ خود امریکہ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی طرح دھونس اور دھاندلی سے اور زبردستی سے نہ تو نیٹو کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے, نہ یورپ کو. آج دنیا جو ہے وہ واحد سپر پاور سے ہٹ کر ملٹی پولر یعنی کثیر الجہتی طاقتوں کی طرف چلی گئی ہے, جہاں پر چائنا ایک اپنی پاور ہے, رشیا کی اپنی پاور ہے, اور اسی حوالے سے جو امریکہ جو ون ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا چلانا چاہتا ہے اب ناممکن ہے. اب تمام جو یورپ اور نیٹو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے ساتھ اپنی نئی صف بندی کر رہے ہیں, اور اس نئی صف بندی میں چائنا کے اوپر ڈیپینڈنسی ہے, چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں, اور یہی آگے کا مستقبل نظر آ رہا ہے. یورپ کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا, یورپ کے فارن منسٹر نے بھی کہا کہ ہم آئندہ کے اپنے تعلقات ایسٹ کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں, ایسٹ کی طاقتوں کے ساتھ, اور ایسٹ کی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ چائنا ہے.